بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کا تعارف استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی نظر میں اس موضوع کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ عرض ہوا کہ پہلا موضوع فلسفہ کیا ہے اس کو بیان کیا۔ دوسرا موضوع فلسفہ اسلامی کی تاریخ کا مختصر جائزہ۔ یہ دوسرا عنوان اس لیے رکھا کہ جو استاد مطہری اسلامی فلسفے کے مختلف مکاتب کو ذکر کرتے ہیں، ان مکاتب کے بارے میں ایک اچھی تصویر ہمارے ذہن میں آئے، لہٰذا مجبور ہوا کہ ان مباحث کو تھوڑا سا ذکر کروں۔ گزشتہ جلسے میں نہضت ترجمے کے علل و اسباب کو بیان کیا کہ آخر عالم اسلام میں کب اور کیوں مختلف متون علمی کا ترجمہ ہوا۔ 10 اسباب بیان کیے، لیکن اس نہضت ترجمہ کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے چند نکات پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ مد نظر رکھیں کہ عالم اسلام میں جو فلسفہ آیا اس کا بنیادی خمیر مایہ باہر سے آیا، یعنی اسلامی فلسفے کی جڑیں یونان قبل از میلاد مسیح اور اسکندریہ یعنی بعد از میلاد مسیح سے وابستہ ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کیا کہ اس نہضت کو اور زیادہ گہرائی سے دیکھیں۔ یہ دیکھیں جو میں 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں جملے کہ اسلامی فلسفے کی جڑیں یونان یعنی قبل از میلاد مسیح اور اسکندریہ یعنی بعد از میلاد مسیح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، جب ہم یونان کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، حضرت مسیح کی ولادت سے تقریباً 600 سال پہلے یونان کے اندر بڑی بڑی بزرگ شخصیات ہیں، جیسے فیثاغورس ہے کہ تاریخ فلسفے میں بہرحال ایک بہت بڑا نام ہے فیثاغورس کا، اگرچہ ان کے آثار باقی نہیں رہے لہٰذا تفصیلاً ان کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن تھوڑے بہت جو نظریات ان کے دوسروں کے ذریعے سے نقل ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیثاغورس ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ یا جو یونان کی تاریخ کا ایک سنہری دور ہے وہ میلاد سے 400-500 سال پہلے کا دور ہے کہ جس زمانے میں سقراط کہ جو تقریباً 469 قبل المسیح متوفی ہے، افلاطون جو سقراط کے شاگرد ہیں وہ 400 تقریباً 27، اور اسی طریقے سے ارسطو کے جو 384 قبل المسیح۔ تو یہ بہرحال شخصیات ہیں کہ ارسطو ایک بہت بڑا نام ہے، سکندر اعظم کا جو آپ نے نام سنا ہوا ہے اس کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں یہ، کہ بہرحال لمبی چوڑی ان کی داستان ہے، میں اس داستان کی طرف نہیں جاتا۔ سکندر اعظم نے جو تقریباً مختلف ممالک پر قبضہ کیا، تصرف کرتے ہوئے جب وہ مصر تک پہنچے اور بعد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے فوج کے جو سردار ہیں ان سرداروں میں سے ایک بطلمیوس ہے جو مصر کا حاکم ہے، اور
یہ حاکم وہ ہے کہ جس کے بعد برحال بطالمہ مصر جو آپ سنتے ہیں، مصر کے بطالمہ، ان کے سلسلے کا آغاز اسی بطلمیوس سے ہے کہ اس نے مصر کے اندر کلچر فرہنگ کو بہت زیادہ فضا دی۔ بہت بڑے بڑے دانشور جو ارسطو کے بعد یونان میں تقریباً ختم ہو رہے تھے، تو اس نے اس اسکندریہ نامی مصر کے اندر ایک شہر کی بنیاد ڈالی، اور وہاں پر ان فلسفی مباحث اور ان مباحث کے اندر بڑے پیمانے پر کام کیا۔ تو اس اسکندریہ کے اندر آہستہ آہستہ دانشور لوگ مختلف پیدا ہوتے رہے یہاں تک کہ ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میلاد کے بعد اسکندریہ میں ایک جدید فلسفے کی بنیاد پڑتی ہے کہ جس کا بنیان گزار ساکاس نامی شخص ہے، جو میلاد مسیح کے 250 سال بعد ہے۔ تو اس جگہ پر اب کیونکہ ادھر اسکندریہ کے اندر میلاد مسیح کے بعد بلاخر ایک زمانہ مسیحیت کا، پھر یہ لوگ آتے ہیں اور دین اور فلسفے کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں برحال ایک نیا فلسفہ ایک بہت بڑی شخصیت کے ہاتھوں سے وجود میں آتا ہے کہ جن کو نو افلاطونیون بھی کہتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے افلوطین، عربی میں کہتے ہیں، اور پلوٹین تقریباً انگلش میں اس کا تلفظ ہے۔ یہ پلوٹین اور افلوطین کی جو شخصیت ہے یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ افلاطون نہیں ہے، افلاطون حضرت مسیح کی میلاد سے تقریباً 400 سال پہلے ہے، اور یہ جو افلوطین ہے یا پلوٹین جسے کہتے ہیں، یہ حضرت مسیح کی ولادت کے 250 سال بعد کی شخصیت ہے، اور بہت ہی بڑی شخصیت ہے، یعنی ساکاس کے شاگردوں میں سے بہت بڑی شخصیت ہے، اور خصوصیت سے روحانی اعتبار سے بھی ان کے جو معنوی اور عرفانی حالات ذکر ہوئے ہیں بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں کہ تقریباً 50 سالوں کی عمر تک جب یہ پہنچتے ہیں تو اپنی تعلیمات کو لکھوانا شروع کرتے ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں ان کے، اور جسے کہا جائے کہ بہت ساری تعلیمات ان کی ہم تک پہنچی بھی ہے۔ اس کے شاگردوں نے کام کیا، اور خصوصیت سے فورفوریوس جو اس کے شاگرد ہیں انہوں نے ان کے آثار کو جمع کیا، ایک کتاب بنائی تاسوعات کے نام سے، کہ تقریباً اس تاسوعات کے بارے میں کہا جائے کہ بہت سارے مباحث ہیں۔ ایک حصہ انسان کے بارے میں، ایک حصہ عالم محسوس کے بارے میں، ایک حصہ نفس کے بارے میں، ایک حصہ روح کے بارے میں، ایک حصہ وجود دائم یا عالم علوی کے بارے میں، یعنی اس طریقے سے وہ تاسوعات جمع ہوتی ہے۔ اب جب اسکندریہ خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں امر عاص کے ہاتھوں سے فتح ہوتی ہے، تو اس زمانے میں مختلف آثار منتقل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے جلائے جاتے ہیں لیکن بہت سارے آثار برحال بچ جاتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تاسوعات اس افلوطین اور پلوٹین کی کتاب تھی، یہ عالم اسلام میں اس کا کچھ حصہ ترجمہ ہوا، لیکن تاریخی طور پر ایک اشتباہ ہوا، وہ یہ کہ اس پلوٹین اور افلوطین کی اس کتاب کا ایک حصہ ارسطو کے نام سے ترجمہ ہوتا ہے، کہ تقریباً یہ تاریخ میں یہ اشتباہ قائم رہا یہاں تک کہ اب کچھ عرصہ پہلے یہ روشن ہوا، معلوم ہوا کہ وہ ارسطو کی کتاب نہیں ہے، اسلوجیا کے نام سے عربی میں اس تاسوعات کے ایک آدھ ٹکڑے کا ترجمہ ہوا ہے کچھ ابواب کا جو ارسطو کے نام سے۔ تو اس تاریخی اشتباہ کی وجہ سے بہت ہی عجیب قسم کے تحولات آئے،
مزے کی بات یہ ہے کہ مشائیوں کے نزدیک عالم اسلام میں بھی ارسطو کا جو ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی، جہاں تک اس کی اپنی دوسری تصنیفات ہیں، لیکن یہ عرفانی حوالے سے، روحانی حوالے سے یہ کتاب جو اصل میں افلوتین یعنی پلوٹین کی تھی اور ارسطو کے نام سے چھپی، تو بہت سارے لوگ اس اشتباہ کی وجہ سے، ارسطو کی کتاب سمجھنے والے اشتباہ کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے. حتیٰ ابو علی سینا کے بارے میں جو ابھی ہم آگے چل کر کچھ آپ کو بیان بھی کریں گے کہ ابو علی سینا اپنی زندگی کے ایک حصے میں جو بہت زیادہ عرفان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک سبب اس کا یہ کتاب بھی ہے کہ وہ اس کتاب کو ارسطو کی کتاب سمجھتے ہیں اور ارسطو کے بہت زیادہ معتقد ہیں، لہٰذا اس کتاب کے اندر جو وہ معنویت، جو روحانیت، جو عرفانی جنبہ پایا جاتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے ابو علی سینا پر، کہ ابو علی سینا عمر کے آخری حصے میں عرفان، تصوف، روحانیت، معنویت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ لمبی چوڑی کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عالم اسلام میں یونان کا فلسفہ آیا، یہ یونان کا فلسفہ اس اسکندریہ کے فلسفے میں دینی رنگ پیدا کرنے کے بعد منتقل ہوا. یہ نقطہ اہم ہے جس کی وجہ سے یہ لمبی چوڑی ہم نے کہانی آپ کے سامنے ذکر کی، کیونکہ اسکندریہ میں اس یونانی فلسفے پر دینی رنگ آیا. دینی رنگ میں یہ فلسفہ جب ملون ہوتا ہے، رنگین ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جب عالم اسلام میں یونانی فلسفہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال اس فلسفے پر دینی رنگ غالب ہو چکا تھا. درست ہے. اور اسی جگہ سے میں ایک اور نتیجہ بھی لینا چاہتا ہوں. وہ نتیجہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ اصل یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے، حتیٰ عالم اسلام میں یونان کے نام سے جو منتقل ہوتا ہے، اس فلسفے پر بھی گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کی تأثیر ہے. وہاں کی تعلیمات کی تأثیر کی وجہ سے اس کے اندر جو دینی فلسفہ آیا، دینی رنگ چڑھا، اس دینی رنگ کی وجہ سے اسلامی سرزمین کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر اس فلسفے کو قبول کیا جانے لگا. درست ہے. یہ ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ جو اہم ہے اس نہضت ترجمہ پر توجہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ آغاز میں جب دھڑا دھڑ ترجمے ہو رہے تھے تو بہت سارے فلسفوں کے ترجمے بھی ہوئے، لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو جاذب رہا اور مسلمانوں نے جس کو مورد اعتنا قرار دیا، وہ وہی فلسفہ تھا کہ جس پر دینی تعلیمات کا رنگ چڑھا ہوا تھا، دینی تعلیمات کے قریب قریب تھا. اس فلسفے کو قبول کیا، اس فلسفے میں تأمل کیا، اس فلسفے کے اندر دقت کی. بقایا اور جو الہادی فلسفے تھے، ان الہادی فلسفوں کو مورد اعتنا قرار نہیں دیا. یہ اہم نکات ہیں جن نکات پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ حتیٰ کہ جو یونانی فلسفہ بھی اسلامی دنیا میں آیا ہے، یہ اسکندریہ کے ذریعے سے، یہ جو اسکندریہ میں اس پر ایک رنگ دینی چڑھا ہے، تو اس فلسفے کے اندر روح توحیدی پھونکا گیا تھا، اور اس روح توحیدی کی وجہ سے مسلمانوں نے بہرحال اس کو قبول کیا. کبھی اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ اس افلوتین یا پلوٹین کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو توحید کی تصویر پیش کرتا ہے، وہ اتنی زیادہ قرآنی توحید کے قریب آپ کو محسوس ہوگی. بہت سارے موارد میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ یہاں پر ہم قرآنی توحید کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ شخصیت بہت بڑی تھی.
اگر میں اس کو ولی خدا کہوں تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، واقعاً اس کے حالات معنوی، اس کے حالات روحانی، اس کے کشف و شہود وغیرہ اس کی کتابوں سے اور اس کے شاگردوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس نہضت ترجمہ کی تھوڑی سی تحلیل کروں۔ دیکھیں، پہلا نقطہ تو یہ سمجھنا چاہیے، اس نقطے پر حتماً توجہ کریں۔ بہت سارے لوگ احساساتی بناتے ہیں اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو منحرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا دین اسلام، قرآن اور احادیث اگر موجود ہے تو اور کسی علم کی اور کسی علمی میراث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مبالغہ ہے، جسے کہا جائے کہ یہ ایک مغالطہ ہے، کہ جس مغالطے کی وجہ سے ہمیں منحرف کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تفکر عالم اسلام کے اندر جو اہل حدیث، اہل سنت کے ہاں اور شیعوں کے ہاں اخباری طرز تفکر تھا، اس طرز تفکر کی وجہ سے یہ عالم اسلام کے اندر فکر وجود میں آئی کہ بابا کسی بھی اور میراث کے اندر، کسی بھی اور علم کے اندر، کسی بھی اور چیز کے اندر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ظاہر قرآن ہے، بس جو ظاہر سنت ہے، اسی کو آپ پکڑ لیں، بقایا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ انحراف عالم اسلام میں تھا، اہل حدیث کی جانب سے اہل سنت میں، اور اخباریوں کی جانب سے اہل تشیع میں۔ حالانکہ ایسے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، درست ہے کہ بنیادی تعلیمات عالم اسلام میں، دین مبین اسلام کے اندر قرآن ہے اور اسی کی تابعیت میں پھر سنت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو تأمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں، بلکہ ان دونوں مدارک نے، دونوں مآخذ نے، چاہے قرآن ہو چاہے سنت ہو، انہوں نے ہمیشہ سے تشویق کی ہے کہ تم لوگ تفکر کرو، تم لوگ تعقل کرو، تم لوگ تدبر کرو اور سوچو۔ بنیادی چیزیں قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں، لیکن ان کے اندر تأمل کرنے کے ذریعے سے، سوچنے کے ذریعے سے، تفکر کرنے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ خداوند متعال نے عقل جیسی آپ کو اور ہمیں نعمت دی ہے، نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد خدا کہے کہ اس نعمت کا اصلاً استعمال نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے مکتب تشیع کے اندر جو ہماری احادیث کی بنیادی کتاب یعنی اصول کافی ہے، اس اصول کافی کا آغاز ہی کتاب عقل و جہل سے ہوتا ہے، کہ اصلاً ابتدائی کتاب جس کو مرحوم کلینی قرار دیتے ہیں، وہ کتاب عقل و جہل ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین کی جانب سے عقل انسانی کو حجت باطنی کہا گیا ہے۔ بعض ظرفاء کی تعبیر کے مطابق عقل رسول باطنی ہے، اور انبیاء، اولیاء اور جو رسول ہیں وہ عقل خارجی ہے۔ تو نہیں ہو سکتا خدا اتنی بڑی نعمت دے اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ اس نعمت کا استعمال نہ کرے۔ نہ عزیز من، اس نعمت کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو مختلف علوم بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بالکل بچگانہ تصور ہوگا کہ انسان تصور کرے یہ جو اسلامی اقتصاد کہا جاتا ہے، اسلامی فقہ کہی جاتی ہے، اسلامی اخلاق کہا جاتا ہے، اسلامی کلام کہا جاتا ہے، اسلامی سیاست کہی جاتی ہے، یہ ایسے تھوڑی ہے کہ قرآن و سنت میں جس طریقے سے اس وقت علوم ہمارے پاس موجود ہے ایسے واو بے واو موجود ہے۔ نہ عزیز من، آپ خود اقتصادیات کو اٹھا کر دیکھیں، اس وقت جو اقتصاد ایک بہت بڑے پیمانے پر علم ہے، اب اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر یہ علم اسی طریقے سے موجود ہو، یا مثلا علم کلام جو اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، اب قرآن اور سنت میں اس طریقے سے تو علم کلام نہیں لکھا ہوا جیسے آج کل کی ہماری کلامی کتابوں کے اندر ہے۔ علم فقہ جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوتا ہے، یہ علم فقہ اس طریقے سے تو نہیں ہے جس طریقے سے آج ہمارے پاس فقہی کتابوں میں ایسے قرآن اور سنت کے اندر موجود ہو۔ نہ 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 نہ، بلکہ ان علوم کی بنیاد، ان علوم کی اساس، بنیادی مسائل، بنیادی چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ بعد میں
آ کر عقلاء نے، علماء نے، دانشوروں نے تفکر کے ذریعے سے ان بنیادوں کو، ان اصولوں کو پھیلایا، ان کے اندر دقت کی، تأمل کیا، اور اس کے بعد مختلف علوم کی شکل میں ہمارے سامنے لے کر آئے۔ مثلا اسلامی سیاست، خوب اسلامی سیاست آیا واقعا اسلام کے اندر سیاست ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سیاست ہے، لیکن آج کل جس طریقے سے سیاست ایک علم ہے، اس طریقے سے آپ قرآن و سنت کے اندر تو نہیں دکھا سکتے نا، لیکن بنیادی ارکان، بنیادی چیزیں، بنیادی اصول قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، انہی کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے انسان اسلامی سیاست کو بنا سکتا ہے، اسلامی سیاست کو ہمارے سامنے لا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مینجمنٹ ہے، تدبیر ہے، اعلیٰ مینجمنٹ اور تدبیر کسی بھی مرحلے کی ہو، چاہے ایک ادارے کی ہو، چاہے ایک اسکول کی ہو، چاہے ایک گھر کی ہو، چاہے ایک گاؤں کی ہو، چاہے ایک شہر کی ہو، چاہے ایک ملک کی ہو، یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ مینجمنٹ اس وقت باقاعدہ ایک علم ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ یہ مینجمنٹ اس طریقے سے جیسے آج کل علم موجود ہے، اسی طریقے سے یہ مینجمنٹ کے نام پر علم قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، تو عزیزان اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ ان بنیادی اصولوں کو آپ قرآن و سنت سے لیتے ہیں، پھر ان بنیادی اصولوں کے مطابق مینجمنٹ اور مدیریت کو اور تدبیر کو آپ ایک علم کی شکل میں لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتقادات ہیں، عقائد ہے، اس دنیا کے بارے میں جو تصور ہے، عالم کے بارے میں جو تصور ہے، خدا کے بارے میں جو تصور ہے، خدا اور مخلوق کے بارے میں جو ارتباط کا تصور ہے، اور اس کے بعد اس عالم کے بعد جو دوسرے عوالم ہیں، ان عوالم کے بارے میں تصور ہے، آیا اس عالم مادہ سے اوپر کوئی عالم ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کس طریقے سے، ان عوالم کا اس عالم کے ساتھ کیا ارتباط ہے، اس عالم دنیا کے بعد پھر انسان کی آیا حقیقت ہے نہیں ہے، اس کے بعد دوسرے عوالم ہیں یا نہیں ہے، ان کا کیا ارتباط انسان کے ساتھ ہوگا، کس طریقے سے ہے، یہ تمام ایسے حقائق ہیں کہ ان کے بنیادی اصول قواعد تو آپ کو قرآن و سنت کے اندر ملیں گے، لیکن ان کے اندر برحال عقل انسانی کی تنظیم کی ضرورت ہے، کہ عقل انسانی آئے، اس کے اندر تفکر کرے، اس کے اندر غور کرے، واقعاً اس کو ایک علم کی شکل میں لے کر آئے۔ یہ قرآن مجید دین مبین اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ آئیں اور کسی بھی علم کے بارے میں کہیں یہ تو فلاں جگہ سے آیا، یہ تو فلاں جگہ سے آیا ہے، نہ عزیز من۔ اور یہ بھی جو میں نے عرض کیا کہ عالم اسلام میں فلسفہ جو باہر سے ترجمہ ہو کر آیا، یہاں پر ہمارے اسلامی فلسفیوں نے بھی اندھی تقلید نہیں کی۔ ایسے نہیں ہے کہ باہر سے جیسے ہی فلسفہ آیا اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا ہو، نہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عالم اسلام کے اندر جو وہ فلسفہ آیا، اور اس وقت جو ہم فلسفہ دیکھتے ہیں تو اصلاً زمین تا آسمان تفاوت ہے، کتنے مسائل تبدیل ہو گئے۔ بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یونانی فلسفے کے 200 مسائل تھے، کہ ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان مسائل میں کتنا تحول اور کتنی تبدیلی آئے، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس فلسفہ اسلامی میں ہے تقریباً 500 مسائل موجود ہیں، یعنی 300 مسائل ایسے ہیں کہ جو خالصتاً اسلامی دنیا کی پیداوار ہے، اور وہ بھی جو 200 مسائل یونان سے آئے ان کا رنگ و بو بھی تبدیل ہو چکا، ان کے اندر بھی تحول آیا، ان کے اندر بھی ہمارے اسلامی فلسفیوں نے دقت کی، تأمل کیا، تدبر کیا، اس تأمل اور تدبر اور دقت کی وجہ سے ان مسائل کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بس ایک تقلیدی طور پر کہا گیا کہ ارسطو نے یوں کہا تو بس قبول کرتے، افلاطون نے یوں کہا تو بس قبول کرتے، نہ عزیز من۔ ہماری اسلامی دنیا کے اندر دانشوروں نے اس میں تأمل کیا، اس کے اندر دقت کی، اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا، اور اس کے بعد جا کر ہمارے پاس اس شکل میں فلسفہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہیں سے میں ایک اور سوال کا جواب بھی دے دوں جو بعض حضرات عام طور پر ایراد بھی کرتے ہیں اور عام طور پر اشکال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے اصحاب میں سے بعض اصحاب ائمہ کی طرف سے فلسفے کے نقد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ فلسفہ یونان سے آیا ہے کہ اس کا جواب دیا۔ دوسرا اشکال جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ اشکال یہ کرتے ہیں کہ بابا ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے بہت سارے اصحاب نے، ائمہ کے جو شاگرد تھے ان لوگوں نے فلسفے کے رد میں کتابیں لکھی ہیں،
ایسے کہتے ہیں، یعنی ائمہ کے شاگردوں نے فلسفے کے نقد میں کتابیں لکھی ہیں اور چند اصحاب کا نام بھی لیتے ہیں۔ تو عزیز من، اس کے بارے میں دیکھیں، ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں فلسفہ ترجمہ ہوا، یہ خود عالم اسلام کے اندر ہمارے اسلامی مفکرین اور دانشوروں کے حریت اور آزادی کی دلیل ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے مسائل کو قبول نہیں کیا۔ جو ترجمہ ہوا اور اس ترجمے کے اندر جو مسائل قابل نقد تھے، جن مسائل کو نقد کیا جا سکتا ہے، جن مسائل میں تنقید کی جا سکتی ہے، تو خوب ان مسائل میں ہمارے مسلمان مفکرین نے تنقید کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فلسفے کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فلسفے کو انسان رد کر دے، اس کو پڑھے ہی نہ، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام کے جو مفکرین اور دانشور حضرات ہیں، انہوں نے فلسفے کو تقلیدی طور پر نہیں مانا۔ بعض مسائل کے اندر اگر اشکال تھا تو ان اشکالات کو وہاں پر ذکر کیا، اگر بعض مسائل قابل نقد تھے تو ان مسائل کو نقد کیا۔ کون سا بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ جب فلسفے کی طرف آئیں تو آپ فلسفے کو آنکھیں بند کر کے قبول کریں؟ ایسے تو بالکل نہیں ہے۔ اگر فلسفے کے بعض مسائل قابل نقد ہے اور ان کو نقد کیا گیا ہے دانشوروں کے ذریعے سے، ائمہ کے اصحاب کے ذریعے سے، اگر یہ چیز باعث بنتی ہے کہ وہ علم غلط ہو جائے، پھر تو ائمہ کے اصحاب کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے اصحاب ملیں گے جنہوں نے علم کلام کے مسائل کو نقد کیا ہے، جنہوں نے مثلا بہت سارے فقہا کی فقہ کو نقد کیا ہے۔ تو آیا آپ کہیں گے کہ علم کلام غلط ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہ فقہ غلط ہو گئی؟ نہ، بلکہ یہ تو بہترین چیز ہے۔ تمام علوم میں اس طریقے سے کون سا ایسا علم ہے جو عالم اسلام کے اندر رونما ہوا اور پیدا ہوا، اس کے مختلف مسائل کو مختلف دانشوروں نے نقد نہیں کیا؟ ہر علم اسی طریقے سے۔ آج جو آپ علم کلام کے نام سے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ علم کلام علم کلام علم کلام، مگر علم کلام کو نقد نہیں کیا گیا، مگر علم کلام کے نقد میں ہمارے پاس ائمہ کی جانب سے روایات نہیں ہے، مگر علم کلام کے بارے میں ویل للمتکلمین کی روایات ائمہ سے نہیں ہے، مگر ہمارے اصحاب نے، بہت سارے ائمہ کے اصحاب نے علم کلام کے مسائل کو نقد نہیں کیا، چرا نقد کیا ہے۔ تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام غلط ہو گیا؟ نہ عزیز من، علم کلام غلط نہیں ہوا، وہ مسئلہ جو قابل نقد تھا اس مسئلے کو نقد کیا گیا۔ فلسفے کے بارے میں بھی اسی طریقے سے کہ جو اس کے مسائل قابل نقد ہیں ان مسائل کو نقد کیا جائے۔ بلکہ یہی چیز ہم فلسفہ کے اندر دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو بو علی سینا آتے ہیں اور گزشتہ فلسفیوں کے ان مسائل کو نقد کرتے ہیں۔ خود یہ تو غلط نہیں ہے، یہ تو فلسفے سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ فلسفہ اصلاً دعوت اسی چیز کی دے رہا ہے کہ انسان کو تأمل کرنا چاہیے، انسان کو دقت کرنی چاہیے، تقلیدی طور پر کسی چیز کو ماننا نہیں چاہیے۔ خود یہ ہے اسلامی فلسفہ۔ ایسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر عجیب و غریب قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ خوب یہ پروپیگنڈا اچھی بات نہیں ہے۔ بابا، فلسفے کے مسائل کو آپ آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، ان کو نقد کریں، مسائل کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد آپ اس کو نقد کریں، نہ کہ ایک علم کے بارے میں آپ نے لکیر کھینچ دی کہ بھئی یہ تو غیروں سے آیا ہے، یہ تو باہر سے آیا ہے، لہذا اس طریقے سے ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز من، اگر اس سوچ کو آپ اپنائیں گے تو آپ کو علم اصول سے ہاتھ ہٹانا پڑے گا، کیونکہ علم اصول بہرحال پہلی مرتبہ جو بڑے پیمانے پر وجود میں آیا ہے ہمارے برادران اہل سنت کے پاس ہے۔ علم درایا کے جو آپ کے اصول ہیں، یہ تقریباً پہلی مرتبہ جو ان کو ترتیب دیا ہے ہمارے برادران اہل سنت نے دیا ہے۔ علم کلام کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کو پہلی مرتبہ جو پیش کیا ہے وہ واقعاً ان برادران اہل سنت نے پیش کیا ہے۔ اس کا مقصد ان تمام علوم سے آپ ہاتھ ہٹا لیں گے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کسی بھی علم کے بارے میں نقد و بررسی کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، تنقید کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل کو آپ دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں اور اگر قابل نقد ہے تو ان کو نقد کریں، نہ کہ پہلے سے عجیب و غریب قسم کی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ یہ انسان کو محروم کرتا ہے۔ خلاصہ وقت بھی گزر گیا کہ یہ تقریباً نہضت ترجمہ کے بارے میں ابتدائی بنیادی چند نکات انشاءاللہ
کل سے ہم لوگ تاریخ فلسفہ اسلامی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور جلدی میں گزریں گے، اور کس طریقے سے عالم اسلام کے اندر اس فلسفے کے اندر تکامل آتا ہے، اسلامی فلسفے میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کون سی شخصیات ہے، کیا کیا کرتی ہے، کہ اس کا ابھی آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصری صحیح لیکن برحال ایک خاکہ ضرور ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔